قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے تم آؤ میری مدد کے لیے. اے رب کائنات تو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا رب ہے، احکم الحاکمین ہے. ہم عاجز بندے تیری کیا مدد کریں؟ فرمایا جو میری مدد کے لیے نکلے گا، جو میرے دین کی مدد کے لیے نکلے گا وہ میری مدد کر رہا ہے، اور جو میری مدد کے نکلے گا میں غیب سے مدد کس کے کرتا ہوں. ہم نے دونوں محاذوں پر، خواہ وہ جغرافیائی سرحدوں کا محاذ ہو، خواہ وہ نظریاتی سرحدوں کا حفاظت کا معاملہ ہو، دونوں میں ہم نے یہ کارنامے دیکھے کہ جب مجاہدین اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے تو اللہ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی. جب انڈیا کے محاذ پر لڑنے والے مجاہدین کہا کرتے تھے کہ جب گرفتار کر کے لائے ہندو فوجیوں کو تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو تمہاری فوج کے اندر سبز لباس پہن کر آئے تھے لڑنے کے لیے ان کو تو دکھاؤ وہ کون ہے. ہمیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم آؤ میدان کے اندر، دیکھو ہم غیب سے تمہاری کتنی مدد کرتے ہیں. آج ہم ڈر رہے ہیں، کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہم ابھی تک ڈر رہے ہیں کہ کیسے مدد کریں. کہتے ہیں باہر کھڑے ہو جاؤ اپنے گھروں سے نکل کر، کہتے ہیں گاڑیوں کو کھڑا کر دو. کیا گاڑیاں کھڑا کرنے سے، کیا سڑکوں پر باہر آنے سے مودی اپنے ظلم سے رک جائے گا؟ بڑے خوش ہیں کہ سلامتی کونسل کے اندر پہلی مرتبہ نام آ گیا کشمیر کا. کوئی قرارداد تک منظور نہیں ہوئی ہے، 2 لفظ انہوں نے ہی نہیں کہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل جو بنی ہے او آئی سی کے اندر توفیق نہیں ہوئی مسلمان حکمرانوں کو کہ کوئی سخت قراردادی کم سے کم منظور کر لیتے. وہ قرارداد تو کیا منظور کریں گے؟ قاتل مودی جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اس کو انعام کے طور پر اپنے ملک کا اعزاز سب سے بڑا دے رہے ہیں. بے غیرت حکمران ان سے امید لگائے بیٹھے. اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. کسی پر امید نہ رکھو. سلامتی کونسل تمہاری مدد نہیں کرے گی، اقوام متحدہ تمہاری مدد نہیں کرے گی، یہ OIC تمہاری مدد نہیں کرے گی، یہ جو عرب کے شہزادے شہنشاہ بنے بیٹھے ہیں امریکہ کے ایجنٹ یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. اللہ کا رسول لے کر میدان کے اندر آؤ، اللہ تمہاری خیر سے مدد فرمائے گا.